ہماری آفس کی ٹائمنگ ہے 8:30 سے 5:30 اور کبھی کبھی 6 بھی بج جاتے ہیں. تو بھائی آفس سے ڈائریکٹ یہ آتے ہیں یہاں پر اور یہاں آنے کے بعد سین آن ہو جاتا ہے ان کا. یہاں پہ بھی ہم تو گھر پہ جا کے سو جاتے ہیں, پڑ جاتے ہیں, موبائل یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بھائی اب فہد بتائے گا کہ جو ہے فہد نے یہ بزنس کیسے اسٹارٹ کیا. بتا بھائی. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کس وجہ سے اسٹارٹ کرا ہے, تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں مصروف رہنا چاہتا ہوں. اور مصروف یوں رہنا چاہتا ہوں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے. تو میں نے اپنی سب سے پہلی جو چیز دیکھی ہے وہ مصروفیت خود کو رکھنا ہے. اور دوسری بات جو اس ملک کے حالات ہے مہنگائی کی نسبت, تو انسان کا جاب ہو یا ایک کوئی بزنس اس میں گزارا نہیں ہے. تو جتنا انسان کما لے زور میں اتنا کم ہے. تو الحمدللہ جاب بھی کرتا ہوں اور الحمدللہ اپنا کام بھی کرا ہے. السلام علیکم. یہ جو آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی اس میں موجودہ جو شخص تھا وہ میں تھا. میرا نام ہے سید فہد. میں کورنگ نمبر 5 کے ایریا کا رہائشی ہوں اور شہر کراچی کا رہنے والا. شہر کراچی تو شاید بولنا میرے لیے بہت بری بات ہوگی کہ لاوارث کراچی کا ایک شہری ہوں. لاوارث کراچی یوں کہ کراچی لاوارث ہو گیا, اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے. مطلب دن دہاڑے رات کے اندھیرے چلتے پھرتے یہاں لوٹ مار عام ہو گئی ہے. انسان کسی طرح سیف نہیں ہے, نہ وہ باہر سیف ہے اور نہ اپنے گھر میں سیف ہے اور نہ اس کی چیزیں سیف ہیں. اچھا, یہ سب باتیں میں یوں کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ کچھ دنوں پہلے کچھ آدھی رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا. وہ واقعہ یہ تھا کہ الحمدللہ میں جاب کرتا ہوں اور میرا ساتھ میں ایک پارٹ ٹائم بزنس تھا جس کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی. میں پارٹ ٹائم فرینچ فرائز کا اسٹال لگاتا تھا. اسٹال کہہ لیں یا ٹھیلا لے لیں, کچھ بھی کہہ لیں, مطلب پارٹ ٹائم میں فرینچ فرائز لگاتا تھا. تو جو میرا ٹھیلا تھا جس پہ میں یہ کام کرتا تھا پارٹ ٹائم پہ, وہ میرے گھر کے سامنے سے آدھی رات میں چوری ہو گیا. زنجیروں کی ضرب میں بنا ہوا وہ ٹھیلا جسے کوئی نامعلوم افراد کاٹ کر لے گئے. اس میں کچھ دیگر سامان موجود تھا میرا, اور وہ پارٹ ٹائم کا بزنس میرا اسٹاپ کر دیا. تو مجھے نہیں پتا کون تھے, کہاں سے آئے تھے, کیسے لوگ تھے, کیا تھے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس چیز کو لے کے چلے گئے. کیریا کا رہائشی ہوں میں, کورنگی نمبر 5 کیریا کا رہائشی. اور کیریا میں یہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ. کیسے ہوا, کس طرح ہوا, کون لے گیا, مجھے نہیں پتا. تو بات یہ ہے کہ یار مطلب انسان تو انسان کی کوئی چیز بھی سیف نہیں ہے. حالانکہ وہ گھر کے سامنے تھی, باہر تھی, بالکل سامنے تھی, زنجیروں کی ضرب میں تھی, لیکن وہ کاٹ کے وہ لے گئے. تو میرا پارٹ ٹائم کا بزنس اس وجہ سے اسٹاپ ہو گیا. کوئی بات نہیں, اللہ مالک ہے, اللہ بہت بڑا بادشاہ. لیکن یار کتنا سمپل ہو گیا, مطلب نا کراچی میں اتنی آسانی سے چوریاں ہو رہی ہیں اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی سمجھنے والا نہیں ہے, کوئی سوچنے والا نہیں ہے. یار ہم لوگ مطلب کیا کریں, ہم اس شہر کراچی کو ایک لاوارث کا نام نہ دیں تو کیا دیں. مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس رہنے والی کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے کراچی شہر میں. ایک وقت تھا کہ رات کے 3-4 بجے بھی آپ رات کے باہر نکلتے تھے, آپ کی جیب میں موبائل ہوتے تھے, آپ کے پاس پیسے ہوتے تھے, آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ وہ چھن جائیں گے, چاہے وہ رات کے 3 بج رہے ہیں رات. لیکن آج ایسا ہو گیا کہ ہم صبح جاب پہ جا رہے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ہم جب گھر سے باہر نکلیں گے تو ہم واپسی صحیح سلامت آئیں گے یا نہیں آئیں گے. جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں, چیزیں اتنی سستی ہو گئی, لوٹ مار اتنی بڑھ گئی ہے, کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں ہے یار. ہمیں خدا را خود تو خوف کیجیے. ہم لوگ حق حلال سے بڑی محنت سے کماتے ہیں. ہماری ایک ایک چیز, ہمارے جیب میں رکھا موبائل, ہمارے ساتھ چلنے والی بائک, ہمارے کاروبار کا ذریعہ, کوئی بھی چیز ہے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. ہمیں سیکورٹی تو دیں, ایٹ لیسٹ اتنی تو سیکورٹی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کر سکیں, کہ ہم لگے کہ یار ہم محفوظ ہیں. رات کے اندھیرے میں کتنی چوریاں ہو رہی ہے, کتنے گھروں سے کچھ غائب ہو رہا ہے. میری چیز غائب ہو گئی, میری چیز بھی کوئی اگر دیکھی جائے تو 200 یا 400 روپے کے اتنے تھے. میرا ایک پارٹ ٹائم کا ذریعہ تھا جو میں کرتا تھا اور میری ضرورت تھی, کیونکہ اس ملک میں اتنی ماشاءاللہ سستائی ہے, اتنی سستائی ہے کہ شاید ہم اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ جاب بھی کرتا ہوں لیکن پارٹ ٹائم ضروری تھا. ہاؤس آف رینٹ ہوں اور چلو میرے پاس تو جاب ہے الحمدللہ. میں اپنا شاید بزنس دوبارہ سے اسٹارٹ کر دوں, لیکن یار کوئی شخص شاید ایسا بھی ہوگا جو صرف ٹھیلے کی وجہ سے اپنا گھر چلاتا ہوگا. شاید وہ ٹھیلے پہ کچھ چیزیں بیچتا ہوگا جس سے اس کا گھر چلتا.
اگر خدا نہ خواستہ کل کو اس کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو جائے جو میرے ساتھ ہوا، اگر اس کو بھی لوٹ لائے جو خدا رہا، وہ تو مر جائے گا. میں تو چلو جاب کرتا ہوں، میں دوبارہ سے کر لوں گا اپنا کنٹینیو کسی بھی طرح کبھی نہ کبھی، لیکن جو شخص صرف ٹھیلے کی بنیاد پہ چلتا ہوگا اس کو بھی اگر یہ لوگ لوٹ لیں گے تو میرا خیال ہے وہ تو مر جائے گا. دیکھیں بات سمپل سی صرف یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا بہت سخت سیکورٹی کی ضرورت ہے، اسپیشلی شہر کراچی کو، کیونکہ یار لوٹ مار کتنی بڑھ گئی ہے. میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کتنی چلتے پھرتے دن رات صبح شام لوٹ مار اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہمارے پاس رہنے والی چیزیں ہی سیف نہیں ہیں. تو ایٹ لیسٹ پولیس کو اتنا فرض تو نبھانا چاہیے. اچھی ہے پولیس نبھاتی ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو مطلب سیکیور کر دو ہم لوگوں کو کہ ہم سکون کی نیند سو سکیں. رات کی نیند بھی سکون سے شاید ہماری اڑ چکی ہے. اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا ہے ڈاکوؤں نے ہمارے دل و دماغ میں کہ ہمارے گھر کے باہر کھڑی ہونے والی بائک، گاڑی، رکشہ کچھ بھی ہو وہ تک سیف نہیں ہے یار. گاڑی کی بیٹری چوری ہو جانا، رکشے کی بیٹری چوری ہو جانا، بائکیں چلتے پھرتے چوری ہو جانا، اور جو موبائل وغیرہ یہ تو آپ لوگ سمجھ لو کہ چلتے پھرتے بچوں کا کھیل ہو گیا کہ ایسے لوٹ لیے جاتے ہیں. تو یار کب تک آخر؟ بڑی محنت سے کماتے ہیں، میں بڑی محنت سے کماتا ہوں، آپ سب بڑی محنت سے کماتے ہیں. تو یار ہمارے کو سیکورٹی اتنی تو ملنی چاہیے کہ ہم لوگ سیف رہیں. ضروری ہے ہمارے لیے، بہت زیادہ ضروری ہے نا یہ. تو ایٹ لیسٹ میں راتوں کی چوریوں کو تو سمپل سے طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے، اور وہ میرے خیال میں یہی ہے کہ پولیس رات میں علاقوں کو سیف رکھے، سیکورٹی دے، اپنی اتنی سیکورٹی دیں کہ رات کے 2 بجے گھومنے والا کوئی بھی نامعلوم افراد بائک پہ اس کو روکا جائے، اس کی تلاشی لی جائے، جو اس میں شمار میں ہی کیوں نہ ہو کہ اتنی رات اندھیرے میں کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو. اس طرح کی کچھ اگر سیکورٹی مل جائے تو میں کہتا ہوں کہ رات کی چوری تو 100% ختم ہو جائے گی. اور باقی دن کا جو کام ہے اس میں بھی آپ اپنا پارٹیسپیٹ کریں. تو بس میرا یہی ایک میسیج ہے سمپلی اس کو کہ یار ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ایٹ لیسٹ ہماری ضرورت بنے، کیونکہ آپ لوگ اگر ہمیں سیکورٹی دیں گے تو ہم لوگ بہت سیف رہیں گے، ہماری چیزیں سیف رہیں گی. دن کی چوری ختم ہو جائے گی، رات کی چوری ختم ہو جائے گی. آپ خود دیکھیں نا کتنی وارداتیں بڑھ گئی ہیں کراچی میں اسپیشلی. مطلب آپ اپنے گھر کے باہر بھی سیف نہیں ہو. گھر سے دور تو دور کہ اگر گھر کے باہر بھی آپ کوئی چیز لے کے کھڑے ہوئے ہو، موبائل لے کے، وہ تک آپ کا سیف نہیں ہے. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے. تو یا خیال کریں بس ہمارا کہ ہماری چیزوں کو محفوظ رکھیں. دیکھیں میری ایک چیز گئی ہے، بڑی محنت سے میں نے اس چیز کو بنایا تھا، وہ چیز چلی گئی، مجھے احساس ہے، لیکن مجھے اس سے کہیں زیادہ احساس اور اس سے کہیں زیادہ درد شاید لوگوں کے لوٹنے کا ہے. مجھے ڈر ہے کہ آگے جو لوٹا ماری بڑھ جائے گی اگر اس طرح مزید، تو کتنے لوگوں کا نقصان ہے یار. ہر کوئی ہر چیز افورڈ نہیں کر سکتا نا. میرا بزنس لاسٹ ہوا ہے، شاید میں دوبارہ کنٹینیو کر لوں، لیکن کوئی تو ایسا بھی ہوگا نا جو صرف امید پہ ہوتا ہوگا کہ یار میں اسی سے چل رہا ہوں، اس کو بھی اگر لوٹا جائے گا تو وہ شاید زندہ نہ رہ پائے. تو ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے سمپلی صاحب کی ایٹ لیسٹ اتنی کوانٹٹی میں پولیس ہونی چاہیے شہر کراچی میں کہ چور چوری کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے کہ شاید میں اس جگہ جا رہا ہوں تو یہاں پر بھی پولیس ہوگی. تو بھائی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اگر میری ان باتوں کو، اس ویڈیو کو کوئی ایسا شخص دیکھ رہا ہے جو چوری کرنے کا عادی ہو، ظاہر سی بات ہے سوشل سائٹ کا زمانہ ہے آج کل، سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے، تو شاید 110% ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چور بھی اس ٹائپ ویڈیو دیکھ رہا ہو. تو یار میں اس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا بھائی خدا رحم نہیں کرو، نہیں لوٹا ہم لوگوں کو، ہم جیسوں کو. اور کیونکہ آپ بھی ماں بہن والے ہو، بھائی والے ہو، بیوی بچے والے ہو، آپ کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کی بھی ایک فیملی ہے. تو آپ کو اگر اس چیز کا چسکا لگا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو لوٹ رہے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، 2 منٹ میں 10,000 روپے آ رہے ہیں، تو یار کسی کو 10 مہینے لگ جاتے ہیں 10,000 جمع کرنے میں بھی نا. تو اگر کوئی شخص ایسی میری بات سن رہا ہے تو بھائی مہربانی کر کے اس چیز کو ختم کر دو. بہت بڑی سزا ہے، بہت بری سزا ہے. ایک تو اسپیشلی سزا یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد والی سزا ہے اس کو تو تصور ہم کر ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کراچی کی عوام اتنی غصے میں ہے اور ان کی آنکھوں میں اتنا جوش ہے کہ چور پکڑا جاتا ہے تو اس کا بہت برا حال ہو جاتا ہے. تو صحیح کرتی ہے عوام بھی، ویسے صحیح کرتی ہے.
تو آپ اپنی جان کی بھی فکر کرو، اپنوں کی جان کی بھی فکر کرو اور دوسروں کی جان کی بھی فکر کرو. بہت سستی ہے زندگی، بہت سستی ہے. اس طرح مت کرو، کسی کو لوٹو نہیں، کسی کو مارو نہیں. یار ہم لوگ بڑی محنت سے کماتے ہیں. تو اگر کوئی ایسی بے روزگاری آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا حل چوری ہے، تو اس چیز کو چھوڑ دو. بے روزگاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو لوٹا جائے، کیونکہ لوٹنے کے لیے مہنگائی ہمارے لیے بہت ہے. تو آپ لوگ ہمارا خیال کرو مہربانی کر کے. اور باقی ہماری پولیس کو میں اگین کہوں گا کہ بھائی ہمارے کو سیکورٹی کی سخت ضرورت ہے. آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے، چاہے وہ دن کی روشنی ہو یا رات کا اندھیرا ہو. اگر آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم لوگ اپنی چیزوں کو محفوظ سمجھیں گے. شکریہ.